السلام علیکم ناظرین، آپ کو عوامی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سینئر تجزیہ کار عمر رؤف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ تو آج آپ سے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں تو ان کے بارے میں کچھ آپ سے کوشچن وہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رجب طیب اردگان کا پاکستان میں دورہ ہوا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، طیب اردگان ترکی کے صدر ترکی کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان میں، جن سے اس پاکستانی قوم کو بہت والہانہ محبت ہے، اور یہ محبت بہت پرانی ہے اور بہت اس کا تاریخ میں گہرا ایک اثر ہے اور مقام۔ اسی کی وجہ سے وہ آتے ہیں یہاں پر بڑے محبت سے، جوش سے اور ولولے سے ہماری قوم کو ایڈریس کرتے ہیں اور ہماری خاطر کچھ نہ کچھ پیار محبت کا پیغام۔ جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ طیب اردگان جیسے ترکی میں مقبول ہے، اس طرح پاکستان میں بھی مقبول ہے، اگر وہ یہاں پہ بھی الیکشن لڑیں گے تو وہ جیت جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو طیب اردگان کی جو سپیچ تھی پارلیمنٹ کے اندر، خاص طور پہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کشمیر اور فلسطین کے بعد جو پالیسی پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کو یونٹی اتفاق سے کام لینا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر وہ ہمارے کسی ایم این اے کے حلقے سے کھڑے ہو گئے تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے اس کو شاید ہی کوئی ووٹ بہت زیادہ مقبول ہے جس پاکستان طرح ان کو محبت پاکستان سے ملتی ہے، پاکستانی عوام کے دلوں میں ان کے لیے پیار ہے، محبت ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو انہوں نے اپنی تقریر میں پاکستان کے مسائل، پاکستانی عوام کی پریشانیوں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمیں مختلف قسم کے مسائل سے ہم نبرد آزما ہیں، جس میں کشمیر کا ایشو ہے، ایف اے ٹی ایف کا ایک معاملہ چلا ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف ایک ایف آئی آر بھارت نے درج کروائی تھی وہاں، اس کے بارے میں انہوں نے اپنا فل سپورٹ کا اندیا دیا ہے، جس میں ترکی اور ملیشیا خاص طور پہ بہت زیادہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہی تکلیف ہے انڈیا کو۔ جی جی بالکل۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو، ان ممالک کو جو کہ ہمارے برادر ممالک ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ تو سارا انڈیا کا کیا دھرا ہے، اور جو پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام جس کو بھگت رہی ہے، اور جس کی وجہ سے دیکھیں نا کتنے تجارتی نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ ایک تو وار آن ٹیرر پہ ہم پارٹنر تھے اور نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑ گیا۔ ایسے ہی ہے، بالکل 70,000 سے زیادہ شہادتیں پاکستان کی ہوئی ہیں اور نہ جانے کتنے ارب ڈالر پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، لیکن جب تک مسلمان اتفاق میں نہیں رہیں گے تب تک یہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ اب جیسے عمران خان یا رجب طیب اردگان یہ اسی بارے میں زیادہ زور رکھے ہوئے کہ آپس میں اتفاق رکھیں، آپس میں اقتصادی اور دفاعی معاہدے بھی ان کے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ نہیں کسی بھی موقع پہ یہ نہیں کہا کہ ہم زور بازو سے یا لڑائی سے، جنگ سے ہم مسئلوں کا حل کریں گے۔ انہوں نے کشمیر ایشو پہ بھی اگر بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ سے کریں، بات چیت کریں آپس میں، اور تھرو پیسفل مینز جو ہیں اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ سب سے زیادہ تو بیچارے تکلیف میں کشمیری ہیں جو کہ وہاں پہ محسوس ہیں۔ یو این او کے جنرل سیکرٹری بھی پاکستان تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کشمیر کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں بھی کہا کہ اگر انڈیا چاہے تو ہم بھی ثالثی کرنے کو تیار ہیں، لیکن انڈیا نے ریجیکٹ کیا ان کی اس بات کو، جی ہمارے یہاں ٹوٹ ہنگ ہے، یعنی وہ اتنا زور اور جارانہ پالیسی ان لوگوں کی، وہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، ظلم ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، اور ظلم ایک وقت آتا ہے کہ وہ ظلم جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے، اس کے بعد چھٹ جاتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ظالم نہیں ہے، ایک بندہ، ایک ملک، ایک عوام ظالم ہے، وہ ظلم کر رہی ہے، اور اس ملک کے اندر بھی ایسی آوازیں ہیں جو اس ظلم کے خلاف اٹھ رہی ہیں، اور یہ آوازیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑھتی جائیں گی، اور ان کو اپنا یہ رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ صرف یہ کہ دنیا اس پہ اپنا پریشر اگر رکھے گی تب یہ ممکن ہے۔ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام اسلامی کنٹری آپس میں اتفاق رکھیں، اور پاکستان کی جو کون سی تنظیم، او آئی سی، اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام مسلمان اپنے آپس میں اتفاق رکھیں اور او آئی سی میں اس چیز کو پیش کیا جائے، جہاں پہ تو
اس چیز پہ زور دیا جائے کہ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، تو بہت حد تک وہ ظلم کم ہو سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ان کے مفادات ہیں کو جی بالکل، یہ چھوٹے چھوٹے اپنے تجارتی اپنے معاشی مفادات کی خاطر انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کیا ہوا ہے، ادروائز تو ایک امت ہے اور اس کو ایک ہونا چاہیے۔ اب فورم کوئی اور بھی بنایا جا سکتا ہے مسلمانوں کا، جس پہ وہ بیٹھ کر تمام مسلمان ملکوں کے نمائندگی ہو اور ان کے مسائل کو باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے وہ پیش کریں۔ ترکی کے پاکستان کے ساتھ جو اقتصادی اور معاہدے ہوئے ہیں خاص طور پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ان معاہدوں سے پہلے تک تو پاکستان اور ترکی کے درمیان تقریباً 800 ملین ڈالر تک کی ٹریڈ ہو رہی تھی۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ امیجیٹ معیار کے طور پر 1 بلین ڈالر تک یہ ٹریڈ لے جایا جائے اور مستقبل قریب میں ہی اس کو 5 بلین ڈالر تک پہنچایا جائے، اور یہ بہت خوش آئند ہے۔ اس میں بہت زیادہ پاکستانی لوکل انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوں گی اور ترکی کا بھی بہت فائدہ ہے کہ ان کی یہاں پروڈکٹ سیل ہوگی، پاکستان میں بھی اسی طرح لوگوں کو امپلائمنٹ کے چانسز ملیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جابس ملیں گی، تو یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے اور ہمیں اپنے برادر ممالک کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں عمر صاحب، بات ہے جیسے رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ پاکستان کے لوگ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ترکی کے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب یہی انڈیا کو تکلیف ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کیوں ہے، ملیشیا پاکستان کے ساتھ کیوں ہے، تو یہ جو جارحانہ پالیسی انہوں نے ترکی کے اور ملیشیا کے خلاف انڈیا نے اپنا رکھی ہے، خاص طور پہ میڈیا وار کے طور پہ، اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں، یہ وہی ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ان کی موجودہ حکومت کا ہے کہ وہ ہر چیز کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کرنے کے عادی ہیں۔ ان کا شروع سے نظریاتی جو ایک ہے وہ نظریہ ہی ہے۔ اب دنیا تو اس چیز کو فالو نہیں کرتی، دنیا تو دیکھتی ہے کہ کہاں پہ امن ہے، کہاں پہ سین قسم کی آوازیں ہیں اٹھ رہی ہیں، کہاں پہ لوگ ٹالرنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے اندر برداشت ہی نہیں ہے اور آپ ہر چیز کو جبر اور ظلم کے ساتھ کرنا چاہیں تو وہ تو دنیا نہیں دیکھتی۔ راؤ صاحب، یہ مودی کی اسی پالیسی نے انڈیا کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دی ہے، ہر لحاظ سے وہ عوام اس کے خلاف ہوتی جا رہی ہے اور یہی اس کا رویہ، اس کی جماعت کا رویہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہی شائننگ انڈیا کا نعرہ وہ لگاتے تھے، اب وہی انڈیا اب شائن نہیں کر رہا تو مسک ہو گیا، کیونکہ ان کی پالیسی ایسی ہے۔ یہی ہماری پالیسیاں الٹی تھیں، ہمیں سب یہ کہتے تھے دہشت گردی کو آپ ہوا دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتے۔ ابھی جب ہم نے اپنی پالیسیز کو امپروو کیا ہے، چینج کیا ہے، ری ویمپ کیا ہے ساری سچویشن کو، تو اب ہمیں پریزز مل رہی ہیں۔ دیکھیں نا، ادھر سے امریکہ بھی نکلنے کے لیے پاکستان کی مدد مانگ رہا ہے، سب کو پاکستان کی دوبارہ سے اہمیت نظر آنی چاہیے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں 2020 میں پاکستان اپنے ایک روشن سفر کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک مضبوط قوت کے طور پر پاکستان 2020 میں ابھرے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور آپ دیکھیں کہ ڈریگ کیا تھا، ہمیں کھینچا کس چیز نے ہوا ہے، آج بھی آپ دیکھیں تو ہمیں تو ڈریگ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو قرضے ہیں جو پچھلی حکومتیں ہمیں مقروض کر کے چلی گئی ہیں اس عوام کو، عوام چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، مہنگائی ہو گئی جو بھائی آپ دیکھیں سبسڈیاں دے رہے تھے آپ کو، قرضے اٹھا اٹھا کے خود اپنی جیبیں بھر رہے تھے۔ اب جب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دینی، حکومت کا خزانہ خالی ہے، اس کو بھرنا ہے اور قرضے اتارنے ہیں، تو دیکھیں کتنے قرضے اتارے گئے ہیں، کتنی قسطیں ادا ہو چکی ہیں ان چند ماہ میں، اور یہ انشاءاللہ مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جائے گی۔ صاحب، پر جو یہ مہنگائی ہے، کیا عوام بہت زیادہ پریشانی ہے اس وجہ سے؟ کیونکہ ایک عام آدمی دیکھیں، ایک عام آدمی کی اگر ہم دیکھیں تو اس کی انکم بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے حکومت کو ریلیف نہیں دینا چاہیے عوام کو؟ جی، حکومت عوام کو ریلیف کے پیکیجز ابھی پلان بھی کر رہی ہے، کچھ اس نے اناؤنس بھی کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ بات ساری ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب ایک آپ گھر کی مثال لیں نا، ایک گھر میں ایک بندہ کام کرنے والا ہے اور وہ بھی قرضہ اٹھا لے تو وہ قرضہ کیسے اتارے گا؟ قرض خواہ جو ہیں وہ آ کے اس کو کھینچیں گے نہیں، گھسیٹیں گے نہیں،
وہ اس سے پیسے مانگیں گے، الٹیمیٹلی جو اس کی آمدن ہے اس میں سے وہ کٹ کرے گا اور وہ اپنا قرضہ اتارے گا. اپنے بیوی بچوں کو جہاں وہ زیادہ کھلاتا تھا، کپڑا لتا لے کے دیتا تھا، اب وہ کچھ نہیں لے کے دے رہا. یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہوئی ہے. ہم جو ہی اس دلدل سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے. اور یہی پرائم منسٹر عمران خان کا کی کوشش اور ان کی جدوجہد کہ پاکستان کو قرضوں کی دلدل سے جلد از جلد نکالا جائے تاکہ وہ جو پیسہ قسطوں میں جا رہا ہے وہ عوام کی فلاح اور بہبود پر خرچ ہو. اب اس سارے معاملے میں جو روڑے اٹکانے والی مافیا ہے وہ مختلف قسم کی ہے، جنہوں نے یہ قرض لینے والوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا تھا اپنی عیاشی کے لیے. کیا آپ فیوچر میں ایک نیا اسلامی بلاک بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلامک بلاک کی بڑی بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اسلامک بلاک ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان ممالک کو آپس میں تجارت، آپس میں دفاعی اور معاشی اور سماجی قسم کے معاہدے کرتے رہنے چاہیے. ایک دوسرے کی عوام کو سہولتیں دینی چاہیے، ایک دوسرے کی عوام کو مختلف اپرچونٹیز دینی چاہیے. ترکی پہ جو 100 سالہ معاہدہ ایک ہوا تھا ترکی کے ساتھ 21-22 میں، وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو کیا اس کے بعد ترکی کو آپ بہت زیادہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنے مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف آئے گا؟ دیکھیں، ہر ملک کی اپنی ڈائنامکس ہے، ہر ملک کی اپنی معاشی اور سوشل کلچرل ڈائنامکس ہیں. ہر ملک ترکی کی طرف نہیں جائے گا اور ترکی ہر ملک کی طرف نہیں جا سکے گا. کوشش یہ ضرور ہوتی ہے ہر ملک کی کہ وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو منڈیاں مل سکیں جہاں پہ وہ اپنی سامان تجارت فروخت کر سکے. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم کیا سعودیہ اور ترکی اپنے درمیان اختلافات جو ان کے درمیان کیا اس کو ختم کر سکیں گے؟ کیا فیوچر میں آپ ان کو کسی ایک بلاک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں، یہ ممکن ہے لیکن اس کے لیے دونوں سائڈز کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی. دیکھیں، مسلمان آپ جہاں بھی دیکھیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے شام ہو، عراق ہو، اس کے علاوہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، کہیں بھی ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہی ہو رہا ہے. جی. تو جب تک یہ آپس اختلافات ختم کر کے آپس میں اتفاق نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں سہیں گے، ایک یعنی مضبوط قوت نہیں بنیں گے، تو یہ تو اسی طرح مار کھاتے رہیں گے، اسی طرح پستی میں اترتے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب مسلم امہ یا مسلمان ممالک، امہ کا کانسیپٹ تو اب صرف لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان ممالک میں جہاں پر غربت زیادہ ہے، وہاں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر ایسے رجحانات پیدا ہوتے ہیں جو ان کو ترقی کی طرف نہیں بلکہ جھگڑے کی طرف اور اس طرح کی دہشت گردی کی طرف راغب کرتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کو آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. پاکستان اور ایران اب ڈالر کی اجارہ داری ختم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں چیزوں کے لین دین میں، جس کو بارٹر سسٹم بولتے ہیں، اس کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں یا تجارت کریں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، بارٹر ٹریڈ پہلے بھی ہوتی تھی، قدیم وقتوں میں تو ہوتی ہی یہ تھی. کیا اس طرح ڈالر کی جو کمر ٹوٹ جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب، ڈالر کی کمر توڑنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ڈالر کی کمر نہیں توڑنی، ہمیں اپنے روپے کی کمر مضبوط کرنی ہے. لیکن جب ڈالر کم ہوگا، اس کی قدر کم ہوگی تو ہمارا روپیہ اوپر آئے گا. نہیں تو جس طرح انہوں نے جکڑا ہوا ہے مسلمان ممالک کو خاص طور پہ، تو یہ تو بڑی مسئلہ ہو جائے گا. ان کو آپس میں یا تو نئی کرنسی ان کو متعارف کروانی پڑے گی یا بارٹر سسٹم کے تحت کاروبار کرنا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، زیادہ تر تو میں نے دیکھا ہے مسلمان کنٹریز کی کرنسی کا ایشو اتنا ڈالر کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے. پاکستان کی اکانومی بیٹھی ہے نا قرضے لے لے کے، پاکستان کا روپیہ گرا ہے. پاکستان اپنے روپے کو مضبوط کرے، ٹھیک ہے، اپنے باہر سے بے مقصد قسم کی چیزیں امپورٹ مت کرے، لگژریز کو امپورٹ مت کرے، امپورٹ بل کم کرے، ایکسپورٹس کو بڑھائے، آٹومیٹکلی ہمارا روپیہ مستحکم ہو جائے گا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گریجولی پاکستان کا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، کیونکہ آرٹیفیشلی اس کو ہم نے ڈالر کو کنٹرول کیا ہوتا. جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس آرٹیفیشل کنٹرول کو ختم کر دیا.
डॉलर एकदम शूट अप किया। तो आपके ख्याल में जो PTI गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इक़्तिसादी, तो वो क्या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी फ्यूचर में? डॉक्टर साहब इफेक्टिव साबित हो रही हैं। मूडीज़ ने कह दिया है कि पाकिस्तान की इमर्जिंग इकॉनमी है। आपकी अभी IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स लिए हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त सबसे तेज़ी से ग्रो करने शुरू हो गई। अब बात सारी ये है कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला। जब 35 साल आपने करप्शन और गुंडागर्दी, बदमाशी, कर्जे बर्दाश्त किए हैं, तो अब थोड़ा सा हौसला करें, 2-4 साल ये भी बर्दाश्त करें। जी नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है। तो उमर अफसर, थैंक यू, आप प्रोग्राम में आए। तो नाज़रीन, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, जैसे पीछे भी सब्र किया, इधर भी सब्र करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या पाकिस्तान की पोजीशन होगी। पॉलिसी अच्छी है, थोड़ा वो क्या कहते हैं, जब बीमार हो तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। तो ये समझेंगे जो महंगाई ये कड़वी दवाई की तरह। तो भारत अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर होते जाएं, और ये हुक्मरानों पे भी है कि वो आवाम का दुख दर्द समझें और उसके मुताबिक इक़दाम करें। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।